بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العالمین کا کرم، اسی کا فضل، اسی کی دی ہوئی توفیق سے ہم سورہ ملک کا ترتیب وار درس سماعت کر رہے ہیں۔ آج ہمارے درس کا آغاز جس آیت کریمہ سے ہے، یہ سورہ ملک کی آیت نمبر 23 ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام جب کفار مکہ کو کہتے لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، تو کفار مکہ پوچھتے اللہ کون ہے، اللہ کہاں ہے، اللہ کیسا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنی پہچان، اپنی معرفت ان آیات کے ذریعے ارشاد فرمائی۔ اللہ کی ذات عقل سے وراء الورا ہے، وہ ذات ایسی ذات نہیں کہ عقل میں سما جائے۔ انسان اللہ کی صفات میں غور و فکر کر کے اللہ کی معرفت حاصل کر سکتا ہے۔ اس کی صفات میں سے ایک بہت ہی پیاری صفت ہے خالق، پیدا کرنے والا۔ اگر انسان صرف اپنی پیدائش پر ہی غور کر لے کہ مجھے کوئی تو ہے جس نے پیدا کیا ہے، میں خود بخود تو نہیں بن گیا، تو یقیناً جس نے مجھے بنایا ہے وہی میرا خالق ہے اور وہی معبود ہے، عبادت کے لائق ہے۔ تو جب کفار مکہ نے کہا آپ جس رب کی عبادت کی دعوت دیتے ہیں وہ رب کیسا ہے، ارشاد فرمایا قل، اے حبیب آپ فرما دیجئے، هو الذی، وہی ہے جس نے انشأکم، تمہیں پیدا کیا، انشأ پیدا کیا، کم تمہیں، وجعل اور بنائے، لکم السمع تمہارے لیے کان، والابصار اور آنکھیں، والافئدہ اور دل۔ قل، اے حبیب آپ فرما دیجئے، هو الذی انشأکم، وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، وجعل لکم السمع اور تمہارے لیے کان بنائے، والابصار اور آنکھیں بنائیں، والافئدہ اور دل بنائے۔ اللہ کی معرفت چاہتے ہو تو اپنی تخلیق پر غور کرو۔ جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، تمہاری آنکھیں بنائی ہیں، تمہارے کان بنائے ہیں، تمہارے دل بنائے ہیں، وہی تمہارا رب ہے، وہی تمہارا خالق ہے، وہی تمہارا معبود ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہ آنکھیں بنائیں تاکہ انسان ان آنکھوں کے ذریعے اللہ کی آیات کو دیکھے، اللہ کی نشانیوں کو دیکھے اور اللہ کی معرفت حاصل کرے۔ اور اصل جو مقصود ہے ان آنکھوں کا، یہ آنکھیں دے کر اللہ نے دنیا میں ان آنکھوں کو حرام دیکھنے سے منع کیا کہ یہ نگاہیں حرام کی طرف نہ اٹھیں، اور پھر جس بندے نے اپنی نگاہوں کی حفاظت کی تو اللہ تبارک و تعالی جنت میں انہی نگاہوں سے اسے اپنا دیدار عطا فرمائے گا۔ تو یہ آنکھوں کا بڑا مقصد ہے۔ انسان اگر ان آنکھوں کی حفاظت کرے، دنیاوی حقیر ذلیل لذت کی خاطر بد نگاہی نہ کرے، نگاہوں کو جھکا کے رکھے، تو دنیا میں سکون بھی ملے گا، عبادت کی لذت بھی ملے گی، اور کل بروز قیامت جنت میں اپنا دیدار بھی اللہ عطا فرمائے گا۔ ایک حدیث میں فرمایا کہ جس کی نگاہ کسی غیر محرم عورت پر پڑی اور اس نے اللہ کے خوف کی وجہ سے ان نگاہوں کو جھکا لیا تو اللہ اسے عبادت کی لذت عطا فرمائے گا۔
ایک میں فرمایا ایمان کی حلاوت، ایمان کی چاشنی عطا فرمائے گا۔ تو یہ آنکھیں دی گئی ہیں تاکہ انسان ان آنکھوں سے اللہ کی نشانیاں، اللہ کی آیات کو دیکھے، قرآن پڑھے، قرآن کی آیات میں غور و فکر کرے۔ یہ کان دیے گئے، انسان اس کان سے قرآن کی آیات سنے، حق بات سنے، اسے تسلیم کرے۔ اور سب سے بڑھ کر اللہ نے ہمیں دل عطا فرمائے، اور اس دل کے اندر اللہ نے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو رکھا۔ اسی دل کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے تقوی اور پرہیزگاری کو رکھا۔ جس نے اپنے دل کو پاکیزہ کر لیا، اللہ تبارک و تعالی اسے دنیا اور آخرت کی کامیابیاں عطا فرمائے گا۔ یہ ساری نعمتیں اللہ نے عطا فرمائیں۔ قلیلا ما تشکرون، تم بہت ہی کم شکر ادا کرتے ہو۔ قلیلا ما بہت ہی کم، تشکرون تم شکر ادا کرتے ہو۔ شکر میں سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ انسان اس بات کا اقرار کرے کہ میرے پاس جو کچھ ہے وہ اللہ کی عطا ہے۔ اب کفار مکہ تو اللہ ہی کا انکار کر دیتے، اللہ نے سب کچھ عطا کیا اور وہ اللہ ہی کا انکار کر دیتے، تو اس سے بڑھ کر ناشکری کیا ہوگی؟ انسان اس بات کا اقرار کرے کہ یا رب میرے پاس جو کچھ ہے تیری عطا ہے، اس میں میرا کوئی کمال نہیں، میں کچھ بھی نہیں، جو دیا تو نے دیا ہے۔ یہ شکر کی سب سے پہلی سیڑھی ہے۔ وما بکم من نعمت فمن اللہ، تمہارے پاس جو بھی نعمت ہے اللہ کی طرف سے، اللہ کی عطا ہے۔ کفار مکہ نعمتیں دینے والی ذات ہی کا انکار کرتے، پھر اللہ نے جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں، ان نعمتوں کا جو مقصد ہے انہیں ان مقصد کے اندر استعمال کرنا۔ ہر نعمت کا مقصد اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں اسے استعمال کیا جائے، اللہ کی اطاعت اور فرما برداری۔ اگر کوئی بھی انسان اپنی آنکھوں کو رب کی نافرمانی میں، اپنے کان کو رب کی نافرمانی میں استعمال کرے تو بڑا ہی ناشکرا ہے۔ شکر گزار کون ہے؟ جو اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو اللہ کی فرما برداری میں استعمال کرے اور ان فانی نعمتوں کو ابدی نعمتوں سے تبدیل کر لے۔ یہ ختم ہونے والی نعمتیں ہیں، ختم ہو جائیں گی۔ کل من علیہا فان، جو کچھ زمین پر ہے سب کچھ فنا ہو جائے گا۔ ہاں، جو چیز رب کی فرما برداری میں استعمال کی، انسان کا ایمان پر خاتمہ ہو گیا تو اللہ جنت میں داخلہ عطا فرمائے گا۔ خالدین فیہا ابدا، پھر جنتی ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے، ہمیشہ ہمیشہ۔ اللہ ہمیں اپنے شکر گزار بندوں میں شامل فرمائے۔ امام اعظم ابو حنیفہ اب اپنے علم کا راز بیان فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں جب بھی مجھے کوئی علم کی بات معلوم چلتی تو میں کہتا الحمدللہ، میں فوراً اللہ کا شکر ادا کرتا، تو اللہ تبارک و تعالی شکر ادا کرنے کی برکت سے مجھے پہلے سے بڑھ کر علم عطا فرماتا۔ تو انسان اللہ کی نعمتوں کو شکر کی رسی سے باندھ لے، وہ چاہتا ہے یہ نعمتیں ابدی نعمتوں میں تبدیل ہو جائیں تو ان نعمتوں کا شکر ادا کرے۔ شکر ایک ایسی نعمت ہے کہ جو اس نعمت کو پا لیتا ہے اس پر بے شمار نعمتوں کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ لیکن انسان ناشکری کب کرتا ہے؟ کہ جب وہ حاصل شدہ نعمتوں کے بجائے غیر حاصل شدہ نعمتوں کی طرف نظر کرتا ہے۔ انسان نے اس کی ذات، اللہ نے اس کی ذات میں، اس کی اولاد میں، اس کے گھر بار میں جو نعمتیں رکھیں انہیں دیکھنے کے بجائے، ان کا شکر ادا کرنے کے بجائے وہ نعمتیں دیکھتا ہے جو اس کے پاس نہیں، پھر یہ ناشکری کرتا ہے، مایوسی کا شکار ہو جاتا ہے۔ حالانکہ اگر انسان اپنی ذات ہی میں نعمتوں پر غور و فکر کرے تو اس کی زبان سے الحمدللہ الحمدللہ ہی نکلتا رہے۔ قلیلا ما تشکرون، بہت ہی کم تم شکر ادا کرتے ہو۔ قل، اے حبیب آپ فرما دیجئے اللہ کون ہے، میرا رب کون ہے؟ هو الذی ذرأکم فی الارض، وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلا دیا۔ هو الذی، وہی ہے،
ذرا مانے پھیلا دینا، ذرے پھیلے ہوئے ہوتے ہیں، ذرا اس نے پھیلا دیا، کم تمہیں، ذرأکم اس نے تمہیں پھیلا دیا، فی الارض زمین میں، وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ اور اسی کی طرف تم جمع کیے جاؤ گے۔ اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک بہت بڑی نشانی یہ ہے کہ اللہ نے ایک جان آدم علیہ السلام سے ان کے جوڑے حضرت حوا کو پیدا کیا، ایک مرد ایک عورت، اور پھر اس سے انسانوں کی نسل چلی اور آج دنیا میں انسان بھرے پڑے ہیں، ہر کونے میں انسان پایا جاتا ہے۔ پھر اللہ کی قدرت، اللہ کی معرفت کہ اربوں انسان ہیں، لیکن ہر انسان کا چہرہ دوسرے انسان کے چہرے سے مختلف ہے، ہر انسان کی دو آنکھیں ہیں، لیکن ہر انسان کی نگاہوں کے اندر جو پرنٹ رکھا گیا ہے وہ دوسرے کی نگاہوں سے مختلف۔ اربوں پیدا ہوئے، اربوں چلے گئے، لیکن ہر انسان کی آنکھ دوسرے سے مختلف، ہر انسان کا چہرہ دوسرے سے مختلف، ہر انسان کا فنگر پرنٹ دوسرے سے مختلف۔ تو یہ کون ہے جو اس قدر انسانوں کو پیدا کر رہا ہے اور انہیں دنیا میں پھیلا رہا ہے؟ تو جواب ایک ہی آئے گا، وہ خالق کائنات ہے، وہ اللہ ہے، یہ اللہ ہی کی شان ہے۔ قل آپ فرما دیجئے، هو الذی ذرأکم فی الارض وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلا دیا، وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ اور اسی کی طرف تم جمع کیے جاؤ گے۔ تحشرون، حشر معنی جمع کرنا، تحشرون تمہیں جمع کیا جائے گا۔ اس نے ایک مدت کے لیے تمہیں زمین میں رکھا ہے، پھر وہ تمہیں زمین میں لے جائے گا، اور پھر کل بروز قیامت اسی زمین سے تمہیں دوبارہ نکالے گا۔ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اور پھر سارے کے سارے انسان اللہ کے دربار میں حاضر کیے جائیں گے۔ سلامتی، خوشخبری ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اپنی اس مختصر سی زندگی میں عبادات کر کے اپنے رب کو راضی کر لیا، اور ناکامی، نامرادی، ذلت اور رسوائی ان لوگوں کے لیے جنہوں نے دنیا کی رنگینیوں میں گم ہو کر اپنے رب کو فراموش کر دیا اور اس کی نافرمانی میں مبتلا ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالی شب جمعہ کی برکت سے ہم سب کو اپنی معرفت، اپنا قرب خاص نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ان آیات کا نور ہمارے سینوں میں داخل فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مرحومین کے اصال ثواب کی نیت سے ایک بار سورہ فاتحہ، 3 بار سورہ اخلاص پڑھ لیجیے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین یا ارحم الراحمین یا الہ العالمین۔ اے مالک، اے پروردگار، اے خالق کائنات، ہم گناہگاروں کے رب، ہم سب کی حاضری کو قبول و منظور فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، گناہوں کی نجاست گندگیاں ہم سے دور فرما، ہمارے دلوں کو نور سے پر نور فرما، ہمارے دلوں میں نور ایمان، نور قرآن داخل فرما، ہمارے دلوں کو تیری معرفت کے جام عطا فرما، ہم سب کو تیری ولایت عطا فرما، تیرا قرب خاص عطا فرما یا ارحم الراحمین۔ اے مالک، اس محفل پر اپنے شایان شان بے حد اجر و ثواب عطا فرما۔ اس ثواب کو حضور علیہ السلام، تمام انبیاء، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، اولیاء کاملین، ائمہ مجتہدین، تمام بزرگان دین، کل مؤمنین، مؤمنات، مسلمین، مسلمات، ہمارے جتنے عزیز و اقارب، والدین میں سے، اولاد میں سے، بھائی بہن، رشتہ داروں میں سے جو اس دنیا سے عالم برزخ انتقال کر گئے، ہماری دعاؤں کے منتظر، اے مالک ان تمام کو اصال کرتے ہیں، قبول فرما۔ ہمارے تمام مرحومین کی قبروں میں نور داخل فرما۔ پہلے جو اس مسجد میں با جماعت نماز ادا کیا کرتے تھے، اب ہمارے درمیان نہ رہے، خصوصاً بالخصوص
تیری اس مسجد، تیرے اس گھر کی خدمت کرنے والے قاری حضور بخش صاحب کو اصال کرتے ہیں، قبول فرما۔ اے مالک ہم سب کا خاتمہ ایمان اور عافیت کے ساتھ نصیب فرما۔ اے مالک شب جمعہ اور کل جمعے کے دن ہمیں ہر گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرما، زیادہ سے زیادہ درود و سلام پڑھنے، تلاوت قرآن کرنے، نمازوں کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرما، نماز فجر با جماعت ادا کرنے کی سعادت عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔